बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका भाई जमाल निसापी आपके साथ। आज की वीडियो बनाने का मकसद आज आपको बताना था कि किस तरह आप अपना बिल्डिंग बना सकते हैं और किस तरह आप इसमें दुकानें किराए पे दे सकते हैं। आज की वीडियो है अमीर लोगों के लिए। आज हम है बाबा प्लाज़ा मंदन्नी में, जो मंदन्नी में शकूर रोड पे वाक़या है। आज आपको दिखाएंगे कि बाबा प्लाज़ा, इसकी बनाने की टेक्निकलिटीज़ और इस कारोबार दुकानें किराए देने की टेक्निकलिटीज़ पूरी सीखेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word. You got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding. आज हमारे पास है अमीनुल्लाह भाई, जो बाबा प्लाज़ा, जो शकूर रोड मंदन्नी में वाक़ है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। इनका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस है, बहुत प्रॉपर बन रही है इस वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले अमीनुल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीनुल्लाह भाई, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको ये बताइएगा कि ये प्लाज़ा जो है, इसमें मैं देखता हूँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस करने के लिए। आप लोगों को दुकानें किस हिसाब से देंगे? बहुत शुक्रिया जमाल साहब। बेसमेंट में पर दुकान की एडवांस जो है ना वो 50,000 है और किराया 2,000 है। 50,000 एडवांस, 2,000 किराया। ग्राउंड फ्लोर पर शटर 75,000 एडवांस है और 3500 रुपये किराया। ग्राउंड फ्लोर 75,000 एडवांस, 3500 रुपये किराया, और फर्स्ट फ्लोर पे 50,000 एडवांस है और 2,000 रुपये किराया है। लेकिन जो सहूलियत हम दे रहे हैं, तकरीबन मंदन्नी में इस किस्म का प्लाज़ा ये मुश्किल है मिलना। अमीनुल्लाह भाई, प्लाज़ा बनाने या एक बिल्डिंग बनाने और उसको किराए पे देने घर के लिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़मीन का ख़रीदना। ज़मीन की खरीद में कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों को ज़रा बताइएगा। प्लाज़े के लिए जब आप प्लाट ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले है लोकेशन, कि आया वो जिस मुकाम पर आप प्लाज़ा ये बनाना चाहते हैं, आया वो लोकेशन मौजू है कि नहीं, आया उस तरफ लोगों की फ़्लो है कस्टमर की कि नहीं। दूसरी बात यह है कि जो ज़मीन आप ख़रीदना चाहते हैं वो आया वो सरकारी मलकियत तो नहीं है। तीसरी बात, हाँ, सरकारी मलकियत तो नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप जिस बंदे से आप वो ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, आया वो उसकी मलकियत है या कब्ज़ा है। क्योंकि जिस मुकाम पर, जिस प्लाट पर आप प्लाज़ा तामीर करना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि वो उसकी वो अलाटमेंट हो, मतलब ये है कि उसकी वो कब्ज़ा हो और इंतकाल हो। भाई, एक बंदा है, उसने प्रॉपर लोकेशन पे प्रॉपर प्लाट प्रॉपर इंतकाल के साथ लिया, उसके बाद आते मरहला बिल्डिंग बनाने का, उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो बंदा अपनी मलहूज़ हातिर रखे और उसको बनाने से पहले उसकी समझ में हो, ज़रा बताइएगा दोस्तों को। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप प्लाट ख़रीद लेते हैं और प्लाज़ा तामीर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इंजीनियर को बुलवाना चाहिए, उनको विज़िट करना चाहिए। सबसे पहले इंजीनियर आएगा। हाँ, इंजीनियर आएगा, वो नक्शा बनाएगा, आर्किटेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर आएगा। और दूसरी बात ये है कि आप जिस मुकाम पर, जिस प्लाट पे आप प्लाज़ा तामीर करना चाहते हैं, कम अज़ कम पार्किंग का जगह, वो लोग पार्किंग जो है ना उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इलाके में प्लाज़े तो ज़्यादा है लेकिन पार्किंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी बात यह है कि आप जिस मुकाम पे आप ये प्लाज़ा तामीर करना चाहते हैं, कम अज़ कम सरकारी हदूद से जो है ना 3-4 फुट ये जगह छोड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल कला जो है ना
پھر سرکاری زمین جو ہے نا حکومت وہ اکثر واگزار سڑکیں ہاں ہاں چوری ہاں کی جاتی ہے وہ واگزار کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کی پلازے کو جو ہے نا وہ لوگ مسمار بھی کر سکتے ہیں. اوکے اوکے ایک بندے نے ایک پلازا پراپر جگہ منتخب کیا, آتا ہے مرحلہ اس کی بنانے کا, تو بنانے میں اس کے پاس کون کون سے آپشن ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس جو مالک ہے اور ان کی ایکسپیرینس ہے کنسٹرکشن میں تو وہ خود بھی بنا سکتا ہے. اگر اس کی ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ کسی ٹھیکیدار کو بھی وہ کام دے سکتا ہے. پھر ٹھیکیدار جو ہے نا دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ٹھیکیدار وہ ہوتا ہے جو میٹیریل ریٹ پہ جو ہے نا وہ کام کر لیتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو لیبر ریٹ پہ کام کر لیتا ہے. اوکے, مٹیریل پہ آپ نے دو آپشن بتائے, ایک خود تعمیر کرنے کا ایکسپیرینس ہو, ایک ٹھیکیدار کنسٹرکٹر کو دینے کا. اس میں آپ نے دو چیزیں بتائی, لیبر ریٹ اور مٹیریل ریٹ. اس کا ذرا بتائیے کیا مقصد ہے اس کا؟ میٹیریل ریٹ مطلب یہ ہے کہ اے سے لے کر زیڈ تک آپ جو اسٹرکچر ٹھیکیدار کو دیتے ہیں اس کے ساتھ وہ ٹھیکیدار جو ہے نا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ میں ریت اس علاقے کا استعمال کروں گا, اینٹ یہ نمبر استعمال کر لوں گا, ہاں کلائڈنگ یہ استعمال کر لوں گا. مثال کے طور پر جو ماربل لگے ہوئے ہیں میں ماربل زیرٹ وائٹ استعمال کر لوں گا یا بنیر وائٹ استعمال کروں گا. اس طرح ٹائل ہے, اس طرح سینیٹری ہے, اس طرح کلرنگ ہے, اس طرح شٹر ہے, اس طرح ریلنگ ہے. تو وہ میٹیریل کے حساب سے وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے جو میٹیریل جو مالک ہوتا ہے وہ سپلائی وہ کر لیتا ہے اور ٹھیکیدار جو ہاں وہ صرف وہ کر لیتے جو ہیں. بات مجھے سمجھ آئی کہ ایک ہوتے مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ وہ لے کے آئے گا, آپ پہلے سے کنٹریکٹ بنائیں گے اور پھر وہ چارج کرے. ایک ہے لیبر سارا کچھ اونر خود سپلائی کرے گا. اس میں ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے بتائے گا کہ کیا کیا کام ہے, کیا سارے کام ایک ٹھیکیدار کو دے سکتے ہیں یا ایک بلڈنگ میں بہت سارے ٹھیکیداروں کو ہم انگیج کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے جمال صاحب. آپ ایک ٹھیکیدار بھی سے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں. ہاں ہاں, اور اس طرح لوگ بھی ہے کہ وہ جو اینٹ کا کام ہوتا ہے, پلستر کا کام ہوتا ہے, وہ ایک ٹھیکیدار کر لیتا ہے. اور پھر یہ آج کل جو ہے نا یہ کلائڈنگ ہے, یہ ریلنگ ہے, تو یہ یہاں کے جو ہمارے مقامی ٹھیکیدار ہے ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے لیے یا یہ گلاس کا کام ہے تو ان چیزوں کے لیے سینیٹری تو یہاں پہ وہ کاریگر بھی موجود ہے اور میٹیریل بھی موجود ہے. لیکن یہ ریلنگ ہے اور کلائڈنگ ہے, ان کی یہ میٹیریل جو ہے نا یہ پشاور میں ملتے ہیں. تو آپ کو پشاور یا مردان سے کوئی ٹھیکیدار بھی لے آنا پڑے گا. تو یہ کام وہ بہتر طریقے بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور میٹیریل بھی ان لوگ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. امین اللہ بھائی, اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جس کا بندہ خیال رکھے, جو آپ کے ذہن میں جو ویور کو اس کا جاننا ضروری ہے؟ خوبصورتی زیادہ ہو, مطلب یہ ہے کہ آپ جو بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو ہاں وہ خوبصورت ہو, پراپر واش روم ہو اس میں. ساتھ ساتھ جو دکاندار ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ اسپیس ہونا چاہیے. ہاں, دکان کے باہر بھی ان کے لیے اسپیس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی چیز کی وہ ڈسپلے کر سکے, اپنی سامانوں کی. ساتھ ساتھ پارکنگ کا انتظام بھی ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے نکاسی آب کا. اگر آپ کے پلازے میں واش روم ہو تو اس کی پراپر وہ آپ نے نکاسی کی ہو. ساتھ ساتھ یہ بارش کے پانی سے بھی یہ محفوظ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بارش کے مہینے میں یا برسات کے مہینے میں پلازے کی اپنی بارش کا پانی بھی جو ہے نا وہ پلازے میں داخل ہو جائے. اور یا دوسری راستوں سے جو ہے نا اس طرح پلازے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ راستوں کے پانی جو ہے نا وہ اندر چلے جاتے ہیں. تو بہت بڑا مسئلہ. گراؤنڈ فلور پر تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن بیسمنٹ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کا بھی ہونا ضروری ہے. اگر پلازے کی وہ رقبہ زیادہ ہے تو کم از کم مسجد کے لیے بھی جگہ یہ مختص کرنا چاہیے, مسجد بھی بنانا چاہیے تاکہ جتنی بھی کسٹمر ہو یا دکاندار ہو ان کے لیے جو ہے نا وہ عبادت میں آسانی ہو, اور ان کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور ان کے لیے آسانی بھی پیدا ہوگی. امین اللہ بھائی, یہ ساری باتیں ہم نے پلازا کی. اگر بندہ گھر بنانا چاہے تو یہ باتیں بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ ہاں سیم ہے. اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے تو انجینئر جو ہے نا وہ
اس کی مطابق جو ہے نا اس کے لیے وہ اسٹرکچر بنا سکتا ہے. اور باقی ساری انتقال کی باتیں اور ساری سہولیات کی باتیں بالکل سیم ہی ہے. ہاں بالکل بالکل. امین اللہ بھائی اگر کوئی آپ سے مشورہ کرنا چاہے, کسی کو دکان چاہیے ہو, آپ اسی ساتھ اپنا موبائل نمبر شیئر کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, کیوں نہیں. میرا موبائل نمبر ہے 0344 90 97 244 اور دوسرا نمبر ہے 0305 578 5656. یہ ٹینار والا نمبر دوبارہ بتائیں. ٹینار کا جو نمبر ہے 0344 90 97 244. امین اللہ بھائی آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جمال صاحب. اوکے, ویڈیو کو دیکھیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.